الشیطان، یہ دعا صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس سال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے امن و امان، ہماری سلامتی اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے اس کو تم متعین کر دے۔ پھر دوسری چیز اس دعا کے اندر یہ ہے والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اس سال کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے وجواز من الشیطان، کہ شیطان سے بچاؤ کا راستہ اور ذریعہ اور شیطانی کاموں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دے اس سال کو۔ تو یہ ایک چیز حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے، جس سے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ مبارکبادی پیش کرنا دعا کے ساتھ، سلامتی کی دعا کے ساتھ، عمر میں برکت کی دعا کے ساتھ، تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچتے ہوئے کسی کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ ایک مباح عمل ہے۔ مباح عمل یعنی اس کے شریعت کے اندر اس کو نواز طور پر منع کیا گیا ہے، نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ مبارکبادی ہم دے سکتے ہیں، لیکن کیسی مبارکبادی؟ جو دعا کے ساتھ ہو، جو ایمان کی دعا کے ساتھ ہو، اچھے عمل کی دعا کے ساتھ ہو، اچھے اخلاق اور کردار اور بہترین کریکٹر کی دعا کے ساتھ ہو، تو ایسی مبارکبادی نئے سال کی دینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے۔ یہ تو پہلا پہلو ہوا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پہلو پر، جو ہمارا نوجوان طبقہ، نوجوان معاشرہ یادگار کے طور پر اس دن کو، اس تاریخ کو مناتے ہیں اور اس کے اندر نہ جانے کیا کیا کامیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال کا، ان تمام حرکتوں کا، اس ساری چیزوں کا تعلق کہاں تک ہے اسلام سے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے جشن منانے کا، تو یہ جشن اس طرح کی ہو، اس کا تعلق واضح طور پر بالکل نہیں ہے اسلام سے، اور یادگار کے طور پر اس کو منانا، اس دن کو 1 جنوری کو، 1 جنوری کو یادگار کے طور پر منانا، یہ بھی اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود النصارہ سے کہا کہ اگر اسلام کا اندر کسی بھی دین کو، کسی بھی تاریخ کو یادگار کے طور پر منانے کا جواز ہوتا، منانے کی اجازت ہوتی، تو ہم اس دن کو مناتے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام، یعنی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا انعام مسلمانوں پر اللہ نے کیا۔ اس دن کو ہم جشن منانے کے لیے، اس دن کو یادگار کے طور پر ہم مخصوص کرتے، خاص کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ مژدہ، یہ پیغام، یہ خوشخبری سنایا اللہ نے مسلمانوں کو کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو جو پسند کیا ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے، اور پھر اس نعمت کو ہم نے تمام کر دیا ہے۔ تو جس دن آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس دن کو اگر یادگار کے طور پر منانا تھا، اگر منانے کی اجازت ہوتی، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کسی بھی ایک دین کو خاص طور سے یا یادگار کے طور پر منانا، خاص اس دن کا تعلق کسی تہذیبی تاریخ سے ہو یا انقلابی تاریخ سے ہو یا کسی بھی تاریخ سے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے جشن منانے کے جو 2 دن ہیں، ایک عید، ایک بقرعید۔ محرم کا بھی تعلق جشن سے نہیں ہے، محرم کے موقع پر مفصل بات آ چکی ہے کہ یہ بھی ایک غیر اسلامی اور غیر ایمانی رسم ہے، اور یہ تمام گناہ کی چیزیں ہیں۔ جشن منانے کے 2 چیزیں جسے ہم عید اور بقرعید کہتے ہیں، لہٰذا اس تاریخ کے اندر 1 جنوری کے اندر اگر ہم اور آپ جشن مناتے ہیں، یا پھر یہ کہ جشن منانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کس ناحیے سے اسے لیتے ہیں، اس کے جواز کی دلیل ہمیں کہاں سے مل گئی، اس کے جواز کی دلیل ہمیں کس نے فراہم کر دی، اس چیز کو ہمیں پکڑنا ہے، اس چیز پر ہمیں غور کرنا ہے۔
اور آج سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 50 سال پہلے یا 20 سال پہلے اس کا اتنا ہنگامہ اتنا شور و غوغا نہیں تھا. صحیح بات ہے نا؟ پرانے لوگ جانتے ہیں نئے سال کو منانے کا آج سے 10 سال 20 سال پہلے اتنا ہنگامہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر کے، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے یورپین تہذیب اتنا نہیں تھا جتنا کہ آج ہے. انگریزی تعلیم، انگریزوں کی تعلیم، انگریزوں کا طریقہ اور انگریزوں کی تہذیب، انگریزوں کا کریکٹر سے متعلق چیزیں جتنی آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے معاشرے میں ہے، آج سے 20 سال 10 سال پیچھے نہیں تھی. اس لیے نئے سال اور نیو ہیپی ایئر کا جشن اس کا بالکل ہنگامہ نہیں تھا. لیکن آج چونکہ ہم نے تھوڑی بہت انگریزی جان لی اور یورپین تہذیب سے اور انگریزوں کے پہننے اوڑھنے اور اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے کی تھوڑی معلومات ہو گئی تو ہم سوچتے وہی ہمارے خدا اور وہی ہمارے پیغمبر ہیں. یورپ کے لوگ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. مسلمان کا نیا لڑکا یہی سمجھتا ہے کہ جو وہ پہنتا ہے، جو وہ کھاتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو اس کی تہذیب ہے، جو اس کی روش ہے، جو اس کا چال چلن ہے، وہ ہمارا بھی ہونی چاہیے. تب ہم اچھے ہیں، تہذیب یافتہ ہے، ترقی یافتہ ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بیٹھ گیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی علم سے دوری، دینی تعلیمات سے ناشنائی، ایمان سے بے رغبتی، قرآن سے بے رغبتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رغبتی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کا تعلق ایمان سے، قرآن سے ہے، جو علماء کرام ہے، جو حفاظ کرام ہے، یا جو مبلغین عظام ہے، وہ مغربی تہذیب کو نہیں جانتے. ایسا نہیں ہے. آپ سے زیادہ اور نوجوانوں سے زیادہ علماء کرام یورپین تہذیب کو جانتے ہیں. آپ مسلمانوں سے زیادہ علماء کرام کا طبقہ یورپین تہذیب کو اور انگریزوں کی تہذیب کو، انگریزوں کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، جشن منانے، خوشیاں منانے اور غم کا اظہار کرنے کو عام طبقے سے زیادہ، نوجوانوں سے زیادہ علماء اور ایک عالم جانتا ہے. اس کے باوجود اس کی زندگی کے اندر یہ کوئی جشن نہیں ہوتا. اور صرف یہ ایک نئے سال کے موقع سے نہیں، کسی بھی غیر اسلامی طریقے سے، کسی بھی ایسے جشن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا جس کی شریعت کے اندر، دین کے اندر گنجائش نہیں ہے. اس لیے اگر ہم یہ مناتے ہیں یا اس منانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہمیں احتساب کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی مجلس، ایسے لوگوں کے درمیان آپ ہرگز مت رہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہوں، قرآنی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوں، اور جو استہزاء و تمسخر کا علمبردار بنے ہوں. اور اگر یہ حکم آپ کے ذہن سے محو ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ کو یاد نہ رہے، لیکن جیسے یاد آئے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئیے، نکل جائیے، چلے جائیے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ شاہد ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ یہ حکم دیا، بلا واسطہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز مت بیٹھیں. یہ آیت کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، مکی آیتیں ہیں. وہاں پہ کفار و مشرکین اور جو اسلام کے قرآن کے دشمن تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے غریب مسلمانوں کا، مذاق اڑایا کرتے تھے جشن کے ساتھ، مذاق اڑایا کرتے تھے محفلیں سجا کر کے، مذاق اڑایا کرتے تھے 10-20 لوگ ناچ کر کے، تماشا کر کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ہرگز مت بیٹھیں. پھر دوسرے آیت کریمہ کے اندر جو مدنی آیت کریمہ ہے، مدینے کے اندر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے کتاب کے اندر نازل فرما دیا ہے، بتلا دیا ہے.
انذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم یہ بات سنو کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرایا جا رہا ہے، او یستہزأ بها، یا یہ کہ اللہ کی شریعت کا، اللہ کی باتوں کا، رسول اللہ کی باتوں کا، قرآن کی تعلیمات کا، سنت نبوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، کان کھول کے سن لو، ہرگز مت بیٹھنا، ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہنا، ہرگز ایسے لوگوں کی روش اختیار مت کرنا، ہرگز ایسے لوگوں کے نقش قدم پر مت چلنا، انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا کیا تو سن لو، واضح طور پر سن لو، جیسے وہ ہے ویسے تم ہو، تم بھی جرم میں برابر ہو، تم بھی گناہوں میں برابر ہو، تم اور وہ خدا کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بالکل برابر ہو، ذرہ برابر تمہارے اندر اور یہود و نصارہ کے اندر، کفار و مشرکین کے اندر ذرہ برابر فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور یہ مذاق اڑانے والے لوگ، یہ استہزاء کرنے والے لوگ، جشن منانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے انگاروں میں جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ سرتاج المفسرین، مفسر و مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں آیت کریمہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے اندر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے والا کفار تھا، کافر تھا، اب مدینے کے اندر تمام چیزوں کے مذاق اڑانے والے یہود النصارہ تھے، اور ان دونوں کی باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہود النصارہ کے اس عمل کو اپناتا ہے جو یہود النصارہ نے مذاق کے طور پر اور کفر کے طور پر اپنا رکھا ہے، یا یہ کہ کوئی کافر کا وہ عمل، اس کی ایسی باتیں، اس کی ایسی مجلسیں جس کے اندر انہوں نے اپنے کفر کو، اپنے گناہوں کو اپنا رکھا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، تو گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کرو کہ اگر ہم جشن مناتے ہیں، جشن منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، تو ہمارا تعلق یہود النصارہ سے جڑتا ہے یا پھر محمد عربی سے جڑتا ہے؟ ہمیں دو چیزیں کرنی ہے اس موقع سے، دو باتیں سامنے آ گئی، ایک یہ کہ مبارکبادی دینا تو یہ جائز ہے، آپ دے سکتے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، جس کو چاہیں آپ اس کو دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات جشن منانے کی، نائٹ کلبوں کو آزاد کرنے کی، میدانوں کو آزاد کرنے کی، خالی جگہوں پہ بھیڑ لگانے کی، وہ ہنگامہ کرنے کی، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیمات، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے، قرآن کریم کا مذاق اڑانا ہے، یہود و نصارہ کو خدا اور رسول مان کر کے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کی تاریخ ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے کہ سال کے اندر ہم نے کیا کیا، یہ احتساب کرنا، حساب لگانا اپنی زندگی کا، کہ ایک سال کا عرصہ گزر گیا، اس سال کے اندر ہم نے کتنے اچھے کام کو انجام دیا ہے، کتنے ہم نے دین کو سیکھا ہے، کتنے ہم نے قرآن کو سیکھا ہے، کتنے ہم نے شریعت کو سیکھا ہے، کتنا ہم نے سنت نبوی کو سیکھا ہے، کتنے ہم حرام خوری سے کتنا ہم نے پرہیز کیا ہے، اور کتنے کام ہیں برے، کتنی ہم نے چوریاں کی ہیں، کتنا ہم نے جھوٹ بولا ہے، کتنی ہم نے عیاشیاں کی ہیں، کتنے ہم نے گناہوں کے کام انجام دیے ہیں۔ پورے سال بھر کا آج رات کا اندر، شام کے بعد ہمیں حساب لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو انجام نہیں دیتا، اس کو نہیں کرتا ہے مسلمان لایانی باتوں کو، اور پھر احتساب کر کے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کمی پاتے ہیں، کوتاہی پاتے ہیں، تو آگے کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، 2022 کا استقبال کرنا ہے، اور اس طور پر استقبال کرنا ہے کہ ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہے اپنے بچوں کی مستحکم تعلیمات کا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا متحد اور بیدار قوم کے طور پر پیش کرنے کا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو، ہمارا سماج ٹھیک ہو، ہماری نسل کے بچے ٹھیک ہو، ہماری قوم ٹھیک ہو۔
ہمیں یہ منصوبہ بنانا ہے آج کی تاریخ کے اندر. اور جس طریقے سے دنیا کی دیگر قومیں ناچ کر کے، شراب پی کر کے، لڑکیوں کو برہنہ نچا کر کے، عیاشیاں کر کے اور اپنے منہ کو کالا کر کے اس سال کا استقبال کرتی ہے، ہم اس کے طریقوں کو اس پہ منہ پر ماریں گے اور اس کے منہ پر اس کے تمام طریقوں کو پھینک کر کے ہم اس سال کا استقبال کریں گے اپنے نئے امنگ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے شوق کے ساتھ، ایک نئے امنگ کے ساتھ اور ایک نئے پیش قدمی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. اور اپنی تمام خامیوں کو، تمام کوتاہیوں کو، تمام کمیوں کو جو 2021 کے اندر ہم نے کیا ہے اس کو چھوڑ کر کے 2022 کو صحیح بنانے کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہی کو سامنے رکھ کر کے اپنے ایمان، اپنی تعلیمات، اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے بچوں، اپنے معاشرے، اپنے سماج، تمام چیزوں سے متعلق ایک منصوبہ بنانا ہے. اگر ہم نے بنا لیا تو اللہ کے یہاں بھی سرخرو، محمد عربی کے سامنے بھی سرخرو. اور اگر ہم نے نہیں بنایا اور یہود النصارہ کی تباہ کی، اس کی پرستش کی، اس کو خدا مانا، اس کو رسول مان کر کے اس کے پھینکے ہوئے تھوک کو چاٹ کر ہم راضی ہو گئے، تو کان کھول کر سن لیجئے جو اس کا انجام ہے، جو ان کا حشر ہے، وہی ہمارا بھی حشر ہوگا، وہی آپ کا بھی حشر ہوگا، وہی پوری مسلم قوم، پوری مسلم امت کا بھی حشر ہوگا. اس لیے یہ ندامت کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، سنجیدگی کا موقع ہے. اس لیے غور کیجئے اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی بالکل ان تمام چیزوں سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.